چوتھا صلیبی کلمہ جو یسوع نے صلیب پر ادا کیا، متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل مقدس سے یہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کلمے کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل آج اس کلمے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ کلمہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے یسوع مسیح کامل کفارہ۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 27واں باب اور 42ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب یہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ متی رسول نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، متی 27واں باب 45ویں سے 49ویں آیت۔ مرکز رسول نے بھی اسے کوٹ کیا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب 33ویں سے 36ویں آیت مقدسہ۔ ان دونوں پیسجز کو جب آپ دونوں اناجیل میں اس پیسج کو آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو ایک سیم چیز ملے گی، ایک لفظ الگ ہے۔ وہاں پہ مرکز نے الوہی بیان کیا ہے، جبکہ متی اس کو ایلی ایلی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ لما شبقتی دونوں نے ایز اٹ از استعمال کیا ہے، جس کا مطلب سیم ہے، یعنی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب مرکز کی جو انجیل ہے، وہاں پہ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہا کہ دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے دھوڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ اور متی کی انجیل کو اگر دیکھیں تو وہاں میں لکھا ہے، جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا۔ سیم چیز دونوں اناجیل میں آپ کو ملتی ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر اس کو پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے، دونوں حوالہ جات میں ایک ہی فرق ملتا ہے۔ مرکز میں الوہی بیان کیا جاتا ہے اور متی کی انجیل میں ایلی استعمال کیا جاتا ہے، مطلب دونوں کا ترجمہ دونوں کا کیا ہے، سیم ہے۔ اب فرق دیکھتے ہیں دونوں کے اندر، ایلی ایلی میں اور الوہی میں فرق کیا ہے، ڈفرنس بٹوین دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ متی کی جو انجیل تھی یہ یہودیہ میں لکھی گئی، اور مرکز کی انجیل روم میں لکھی گئی۔ متی جو ہے اس نے یہودیوں کے لیے یہ انجیل لکھی، اور مرکز کی جو آڈینس ہے، اس کے جو لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں یہ یہودی غیر یہودی ہیں، کچھ لوگ دوسرے بیان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دور میں یا زمانے میں 3 زبانیں عام تھی، یعنی کہ 3 زبانیں بولی جاتی تھی، ارامی، عبرانی اور یونانی۔ یاد رکھیے گا، عبرانی، ارامی اور یونانی 3 زبانیں بولی جاتی تھی، جس طرح پاکستان میں 3 زبانیں جو ہیں وہ عام بولی جاتی ہیں، یعنی کہ اردو، پنجابی اور انگلش۔ بالکل اسی طرح ارامی اس وقت کے لوگوں کی ڈومیسٹک زبان تھی۔ کون سی زبان تھی؟ ڈومیسٹک زبان تھی۔ ان کی باہمی گفتگو ارامی زبان میں ہوتی تھی، یعنی کہ جیسے میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں، آپ کو کلمہ بیان کر رہا ہوں، ویسے ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ارامی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ دوسری عبرانی زبان، یہ ان کی قومی زبان تھی، یہ ان کی نیشنل لینگویج تھی جو اسرائیلی لوگ بولتے تھے۔ اسرائیلی لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے تھے وہ عبرانی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ اب یسوع کی آمد سے 300 سال، تقریباً 300 سال پہلے اس سارے خطے کو یونانی نے گھیرے میں لے لیا۔ اب یونانی زبان رائج کر دی گئی ہے، اس لیے یسوع مسیح سے تقریباً 150 سال پہلے پرانے عہد نامے کو جو عبرانی میں لکھا گیا تھا اس کو یونانی زبان میں ترجمہ کر کے کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی زبان تبدیل کر دی جاتی ہے، اور وہ عبرانی سے یونانی زبان کر دی گئی، جس کو ہفتادی ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ متی رسول نے یہاں پہ ایلی ایلی استعمال کیا ہے۔ ایل بولتے ہیں خدا کے لیے، عبرانی میں ایل کے بعد اگر چھوٹی اے لگا دی جائے تو خدا سے میرے خدا بن جاتا ہے۔
ایلی جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور الوہی جو ہے یہ ارامی زبان کا لفظ ہے. مطلب دونوں کا سیم ہی ہے، یعنی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا. اور لما شبکنی جو ہے یہ ارامی زبان کا لفظ ہے، یہ عبرانی کا لفظ نہیں ہے اور نہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بلکہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ ارامی زبان کا لفظ ہے. اب پس منظر یا متن کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اب عید فصح کا وقت ہے. عید فصح منانے کے بعد 5 جمعرات یعنی کہ تھرسڈے رات 11 بجے بالا خانہ سے زیتون کے پہاڑ کی طرف یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے گیا. فصح تقریباً شام 6 سے 7 کے درمیان شروع ہوتی ہے اور تقریباً رات 10 بجے تک یہ جاری رہتی تھی. اس کے بعد وہ بالا خانہ سے زیتون کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں. اسی رات یعنی کہ 12 سے 1 کے درمیان تک جان کلی کی حالت میں یسوع مسیح رہتے ہیں، جہاں ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکتا رہتا ہے. پھر رات تقریباً 2 بجے یسوع کی گرفتاری ہوئی اور یہودا اسکریوتی کے سبب سے رات 2 بجے کے بعد سردار کائن حنا اور کیفا کے روبرو اس کی پیشی ہوئی، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ واجب القتل ہے، یعنی کہ یسوع مسیح قتل کے لائق ہے. پھر تقریباً صبح 5:30 بجے پلاطوس کے سامنے پیشی ہوتی ہے. پھر صبح 6 بجے ہی ہیرودیس کے سامنے پیشی ہوتی ہے. پھر دوبارہ 7 بجے پلاطوس کے سامنے پیشی ہوتی ہے. پھر صبح 8 بجے پلاطوس سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کا میں قتل کا یہاں پہ اعلان نہیں کر سکتا. وہ اس کی بے گناہی کا اعلان کر دیتا ہے اور یہ پلاطوس تھا. اب صبح 9 بجے کے قریب گلگتہ کے مقام پر یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونک کر صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے. اب یہ صبح 9 بجے کا وقت ہے. 9 سے 12 صبح 9 سے 12 بجے کے درمیان یسوع نے 3 کلمات صلیب پر ادا کیے ہیں جو دوسروں کے لیے تھے. یاد رکھیے گا جو پہلے 3 کلمات ہیں یہ دوسروں کے لیے تھے. پھر صبح 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان جو وقت بنتا ہے تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور دوپہر 3 بجے کے قریب یسوع نے باقی 4 کلمات ادا کیے جو اس کی اپنی ذات سے متعلق تھے. اور عین اسی وقت جب بنی اسرائیل عید فصح منانے بکروں اور بھروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیا کرتے تھے، خدا کا بڑا کل جہان کے گناہوں کے لیے کیا ہو گیا، یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا. اور یوں وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کی. اب یہ حوالہ آپ کو عبرانیوں 9 باب تلاوت کرے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. اب یہ چوتھے کلمے کا پس منظر تھا کہ یسوع مسیح اپنا خون لے کر، یعنی کہ یسوع مسیح بکروں کا بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ خود اپنا آپ صلیب پر لے کر چڑھ گیا اور اپنا خون اس نے بہا کر، کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے کیا نہیں تھی، معافی نہیں تھی. چوتھا کلمہ یسوع مسیح نے اندھیرے میں کہا ہے. جب اندھیرا چھٹ رہا تھا یسوع نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب یہ کلمہ یسوع مسیح نے کہا 3 قسم کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. پہلے وہ جو رومی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، دوسرے وہ جو یہودی تھے، یہ یسوع کے مصلوب کروانے کے ذمہ دار تھے. مصلوب کیا ہے رومی حکومت نے، رومی لوگوں نے، اور مصلوب کروایا کنہوں نے ہے؟ یہ یہودیوں نے کروایا ہے. تیسرے قسم کی جو کیٹیگری یہاں پہ ملتی ہے وہ جو یسوع کے خیر خواہ، یسوع کے فالورز تھے، یسوع کے حامی لوگ تھے، یہ وہ تھے. زبور 22واں اگر پڑھیں تو داؤد وہاں پہ زبور 22 اس کی پہلی آیت میں یہی کوڈ بالکل سیم آیت کوڈ کرتا ہے داؤد نبی اور وہ کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یسوع مسیح جب یہ کلمہ ادا کر رہا ہے یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن چونکہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، گناہوں کا بوجھ اس قدر تھا. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا پاک ہے. خدا کیا ہے؟ پاک ہے اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. خدا گناہوں کو پسند نہیں کر سکتا. کچھ لمحات کے لیے ایسا لگتا ہے
ایسا کیا ہے؟ لگتا ہے لکھا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یسوع مسیح اور خدا کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا، ایک گیپ آ گیا ہے، اور یسوع مسیح اس بات کو کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے اس وقت کیوں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اب جو رومی لوگ تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ دو قسم، میں نے آپ کو 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں، رومی، یہودی اور میرے اور آپ جیسے حامی یعنی یسوع کے فالوورز بیٹھے ہوئے تھے۔ اب 3 قسم کے لوگ تھے۔ جو رومی لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سورج دیوتا کو مانتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ متی اور مرکز جو آپ کو ان دونوں والا جات کو پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہاں پہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیا کو پکار ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کسی کو پکار ہے۔ اب جو رومی لوگ تھے یہ سورج دیوتا کو مانتے نہیں، اس کی پروسیس کرتے نہیں، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کس کو؟ سورج دیوتا کو یعنی الیاس، اس سے پکارا ہے۔ اور جو یہودی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کس کو پکارا ہے؟ ایلیا کو پکارا ہے، کیونکہ خدا نے ایلیا کو زندہ اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع کس کو پکارا ہے؟ ایلیا کو پکارا ہے۔ اب اس کلمے کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کلمے کو دیکھ کر ہماری زندگی میں کیا چینجنگز آ سکتی ہیں؟ اب چوتھے کلمے کو چونکہ کفارے کا کلمہ بھی کہتے ہیں، یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، فدیہ دے دیا، اس لیے اسے کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کا جو ٹائٹل تھا چوتھے کلمے کا وہ بھی یہی تھا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل کفارہ ہے۔ اس لیے اس کلمے میں یسوع نے اپنا تعلق باپ سے بیٹے کا نہیں رکھا۔ اب یسوع مسیح نے اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع مسیح فرما دیتا، کہہ دیتا تو فرشتوں کے تمن زمین پر آ جاتے، لیکن یسوع مسیح نے اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس ڈیوٹی کو جو خدا نے یسوع مسیح کا ذمہ لگائی تھی، یسوع مسیح اس کو کیا کر رہا ہے؟ بڑی دیانتداری سے پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر پہلے کلمے کو دیکھیں تو وہاں یسوع خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہے، لیکن چوتھے کلمے میں اے میرے خدا، اے میرے خدا یسوع مسیح پکارتا ہے۔ چوتھے کلمے میں یسوع مسیح خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکار رہا، مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ کیونکہ پہلے 3 کلمے یسوع نے دوسروں کے لیے ادا کیے اور باقی 4 کلمے اپنے لیے، چوتھا کلمہ درمیانی کلمہ بھی۔ 3 کلمے پہلے اور 3 کلمے بعد، اور چوتھا کلمہ درمیانی کلمہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استعمال نہیں کرتا، اپنا ریلیشن کہ تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس نے اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ اس نے اس بات کو یاد رکھا کہ میری ڈیوٹی کیا تھی، میں نے اپنی امت کے لیے اپنی جان دینی ہے تاکہ میری امت کس سے بچ جائے؟ گناہوں سے آزاد ہو جائے۔ اور جو ڈیوٹی خدا نے یسوع کو دی تھی وہ پوری کر رہا تھا، یعنی کامل کفارہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے وہ باپ نہیں بلکہ میرے خدا استعمال کرتا ہے، باپ اور بیٹے کو بھول جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ یہ کلمے کی روح ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کامل کفارہ ہے۔ اب اس سے آپ سبق کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلے کلمے میں جو بیان کیا گیا ہے یسوع مسیح صلیب پر ہے۔ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا ہے، یسوع مسیح ان کے لیے باپ سے فریاد کرتا ہے میرے خدا ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، یہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے، ان کو اور موقع دے۔ اب اس چوتھے کامل کفارہ جو کفارے کا کلمہ ہے، اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ خدا کے حضور میں جھکیں، خدا سے کہیں کہ اے باپ، جس طرح تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا ہے دوسروں کے لیے کہ وہ کل جہان کے گناہوں سے تیری امت کو نجات دے، مجھے بھی اس لائق بنا، میں بھی دوسروں کے لیے جاؤں، میں بھی دوسروں کو بچا سکوں، تیری انجیل کو، تیری خدا کلام کو دوسروں تک لے کے جا سکوں، اور ان کے لیے کیا کر سکوں؟ نجات کا باعث بن سکوں۔ سو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں کہ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور مجھے بھی اس لائق بنا کہ جو ڈیوٹی تو نے مجھے دی ہے میں اس کو احسن طریقے سے پورا کر سکوں۔ خداوند اس کلمہ کے وسیلے سے مجھے آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔